احمد، جن کا ہم اصل نام ظاہر نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ خطرے کی گھڑیاں ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کی شناخت چھپائی جا رہی ہے۔ احمد امریکہ کے تربیت یافتہ پائلٹ ہیں جو طالبان کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ وہ گزشتہ سال سے استنبول میں ہیں اور امریکہ میں پناہ کے حصول کی اپنی درخواست پر کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ ملک بدر کیے جانے کے خطرے کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ سابق فوجی اہلکار تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابق سرکاری فوجی اہلکاروں کو معاف کر دیا ہے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ وہ اب بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور انہیں قتل اور اغوا کیا جا رہا ہے۔ ترکی میں نقل مکانی سے متعلق بین الاقوامی امور کے ذمہ دار محکمے پریزیڈنسی آف مائیگریشن مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اس سال 50,000 سے زائد افغان باشندوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے افغانستان واپس بھیج دیا ہے، جبکہ مزید 2,40,000 کو ایرانی سرحد پر روک دیا گیا یا انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہیومن رائٹس واچ کی رواں ماہ جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ترک حکام پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جبر کر رہے ہیں اور افغان شہریوں کو بلا تفریق ملک بدر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی کارروائیوں میں ان لوگوں کو عام طور پر شہروں میں حراست میں لیا جاتا ہے، ملک بدر کیے جانے والے مراکز میں رکھا جاتا ہے اور پھر رضاکارانہ طور پر واپسی کی حامی بھرنے یا دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ رپورٹ کا عنوان ہے کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے افغانستان کیوں چھوڑا، اور یہ اس حقیقت کا خلاصہ ہے کہ رپورٹ میں شامل کسی بھی افغان کو پناہ کی درخواست دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ترک حکام جبر کے الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قواعد کی پابندی کرتے ہیں۔ ترکی شامیوں پر مشتمل تقریباً 40 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، تاہم پناہ گزینوں کے بارے میں عوامی عدم اطمینان اور اگلے سال ہونے والے انتخابات کی وجہ سے حکومت مزید پناہ گزینوں کی آمد سے خوف زدہ ہے۔ آج کل جو نئے افغان مہاجرین ترکی پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد شامی مہاجرین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ترک حکومت افغان مہاجرین کے نئے ریلے سے خوف زدہ ہے۔ توقع ہے کہ انتخابات قریب آتے ہی افغان باشندوں کی پکڑ دھکڑ میں شدت آئے گی۔ حکام نے یہ بھی اعلان کیا کہ احمد سمیت بہت سے افغانوں کی رہائش کے اجازت ناموں کی استنبول میں تجدید نہیں کی جا رہی۔ ان کا اجازت نامہ رواں ماہ ختم ہو گیا، لیکن احمد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ کی درخواست کے لیے ان کے آخری انٹرویو میں صرف چند ہفتے باقی ہیں، جس سے امید ہے کہ وہ اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ دوبارہ مل پائیں گے۔ یہ ایک طرح سے وقت کے خلاف دوڑ ہے، اس لیے میں امریکہ جانے کی امید لگائے ہوئے ہوں کیونکہ میرا خاندان امریکہ میں ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کہ کسی بھی وقت باہر سڑک پر پولیس مجھ سے کوئی دستاویز مانگ لے گی جو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا مجھے ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں افغانستان واپس بھیجے جانے سے بہت خوف زدہ ہوں۔ آنے والے ہفتے احمد کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں: افغانستان واپس ملک بدری اور ممکنہ موت، یا اپنے خاندان کے ساتھ نئی زندگی کی امید۔ ڈورین جونز کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔